ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم مار روڈ لاہور پر، اور یہاں پہ موجود ایک توپ کا ماڈل ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس توپ کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور سب سے پہلا جس کا نام ہے وہ زمزمہ گن ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو بھنگیوں والی توپ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کمز گن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ توپ کا ماڈل ہے، لیکن چند ماہ قبل یہاں پہ یہ زمزمہ توپ اصل حالت میں یہاں پہ تھی۔ احتجاج کے دوران کچھ لوگوں نے اس اصل جو توپ ہے اس کو نقصان پہنچایا اور اس کو اکھاڑ پھینکا۔ حکومت پنجاب نے یہاں پہ اس کا جو ماڈل ہے وہ نصب کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ چلتے ہیں، اس کے جو 3 نام ہیں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو زمزمہ نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ زمزمہ کا مطلب ہے گرج، کیونکہ جب یہ توپ چلتی ہے تو اس کی گرج بہت، یعنی آواز بہت اونچی ہوتی تھی۔ کمز گن کا نام اسے اس لیے دیا گیا کیونکہ روڈیارڈ کپلنگ کے ناول کم کا آغاز مرکزی کردار کے توپ کے بیرل میں گھومتے ہوئے ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اس کو بھنگی توپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکمران راجہ ہری سنگھ بھنگی نے خواجہ عبید سے یہ گن جو تھی وہ چھینی تھی۔ ناظرین، اب اس بھنگیوں والی توپ جو ہے، اس کا جو سفر ہے وہ آپ کو اس کی جو رویداد ہے وہ سناتے ہیں کہ یہ کہاں سے کدھر گئی، کس نے اسے چھینا، کہاں رکھا۔ 1757 میں لاہور میں، جو اب موجودہ پاکستان ہے، دورانی سلطنت کے دوران کاشت کیا گیا تھا۔ یہ بندوق احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پانی پت کی جنگ میں استعمال کی تھی۔ جنگ کے بعد کابل واپس جاتے ہوئے اس نے اسے لاہور میں اپنے گورنر خواجہ عبید کے پاس گاڑی کے طور پر چھوڑ دیا، جو بندوق کو لے جانے والی تھی۔ دوسری بندوق وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن دریا چناب سے گزرتے ہوئے وہ کھو گئی۔ راجہ ہری سنگھ بھنگی نے 1762 میں لاہور سے 2 میل دور خواجہ عبید کے گاؤں پر حملہ کیا، جہاں مغل گورنر خواجہ عبید کا اسلحہ خانہ تھا، اور اس کا توپ خانہ، اسلحہ و بارود قبضے میں لے لیا۔ پکڑی گئی بندوقوں میں زمزمہ گن بھی تھی۔ اگلے 2 سال تک یہ قلعہ کے شاہ برج میں پڑا رہا۔ اس کے بعد راجہ لینا سنگھ اور مہاراجہ گجر سنگھ بھنگی نے اس پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اسے ساندھیاں والا جاٹ حکمران چرت سنگھ کو غنیمت میں اپنا حصہ دیا۔ بھنگی سرداروں کا خیال تھا کہ چرت سنگھ یہ بندوق اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا اور جو ان کے پاس ہی رہے گی۔ چرت سنگھ اس بندوق کو کامیابی کے ساتھ اپنے قلعہ گوجرانوالہ تک لے گیا۔ چرت سنگھ سے زمزمہ کو چٹھوں نے چھین لیا، جو اسے احمد نگر لے گئے، جہاں یہ بھائی احمد خان چٹھا اور پیر محمد چٹھا کے درمیان جھگڑے کی ہڈی بن گیا۔ اس کے بعد ہونے والی لڑائی میں احمد خان کے 2 بیٹے اور پیر محمد کا بیٹا مارا گیا۔ اس لڑائی میں گجر سنگھ بھنگی نے پیر محمد کا ساتھ دیا۔ فتح کے بعد بندوق گجر سنگھ کو واپس کر دی گئی۔ 2 سال کے بعد یہ بندوق چرت سنگھ نے چھین لی، جس سے اسے پشتونوں نے ایک بار پھر چھین لیا۔ اگلے سال راجہ جھنڈا سنگھ بھنگی نے چٹھا کے پشتونوں کو شکست دی اور بندوق کو امرتسر لایا۔ 1802 میں رنجیت سنگھ نے بھنگیوں کو شکست دینے کے بعد بندوق پکڑ لی۔ اس نے اسے ڈسکہ، قصور، شاہجہان پور، وزیر آباد اور ملتان کی لڑائیوں میں استعمال کیا۔ ملتان کے معاشرے میں بندوق کو بری طرح نقصان پہنچا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد یہ زمزمہ توپ جو ہے، فی الحال لاہور میں پنجاب یونیورسٹی اور لاہور میوزیم کے قریب اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس سبھی سفر کے دوران اس کو شاہی قلعہ لاہور میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دہلی گیٹ لاہور جو ہے اس کے اوپر بھی اسے نصب کیا گیا تھا، لیکن وہاں سے اسے یہاں تک جو ہے لایا گیا، اور یہ یہاں پہ اب موجود ہے۔ یہ اصل نہیں بلکہ اس کا ماڈل موجود ہے، اور اصل جو ہے اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اسے کچھ احتجاج کے دوران کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اکھاڑ دیا تھا، اور حکومت پنجاب نے اس کی جگہ یہ ماڈل جو ہے نصب کر دیا۔ ناظرین، اس معلوماتی، دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔